حضور نے فرمایا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے بھی جواب دیا حضور مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو، جس کے پاس مال نہیں ہے، وہ غریب آدمی۔ حضور کا جواب اس سے بالکل 90 ڈگری پہ دوسری طرف جا رہا ہے۔ حضور نے اس کا ذکر کیا، وہ ہے کہ روز قیامت نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ حاضر ہوگا، لیکن اس کے ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہو، کسی پر تہمت لگائی ہو، کسی کا مال، کسی کو ناحق قتل، کسی کو مارا پیٹا، تو یہ سارے حقوق العباد، ان میں کوئی بھی اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز نہیں۔ گالی دی بندے کو، تہمت لگائی کس پہ؟ اللہ پہ نہیں، تو بندے پہ۔ مال کس کا کھا لیا؟ کسی بندے کا۔ کہ ناحق قتل کون ہوا؟ بندہ۔ اور اسی طرح مارا پیٹا بھی کسی بندے کو۔ اب اللہ کی بارگاہ سے اس کا جواب کیسے لیا جائے گا؟ اس کی نیکیاں جو اس نے کمائی ہوں گی دنیا، وہ نیکیاں حقداروں کو دی جائیں گی۔ یعنی اس قدر بڑا لاس ہے۔ جب یہ اصل متاع ہی چھوٹ جائے تو رہا کیا؟ اصل متاع یہ تھا کہ آپ کی نیکیاں سلامت رہتی۔ اس نے مال مفت سمجھ کے کسی کا مال کھا لیا، کسی کو تہمت لگائی، کسی کی عزت کو اچھالا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو اس نے تکلیف دی، مارا۔ یہ سارے عمل حشر کے دن نیکیوں کے ضیاع کا سبب بن جائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ نیکیاں یہاں ضائع نہیں ہو رہی، یہ نیکیاں وہاں ضائع ہو رہی ہیں جہاں دوبارہ کرنے کا موقع ہی کوئی نہیں ہوگا۔ آج تو ہے موقع، معافی مانگ لیں، جا کے توبہ کر لیں، لیکن وہاں نہ معافی ہے، نہ وہاں توبہ ہے، نہ وہاں اس نیکی کو دوبارہ کرنے کا کوئی ذریعہ ہے۔ وہ گئی تو گئی، بہت بڑا لاس ہے۔ مثال لے لیں کہ ایک بندہ باہر سے آیا ہے، اپنے گھر پہنچا ہے، اس نے ہزاروں دینار کمائے، ہزاروں ڈالر کمائے، اتنی کمائی کر کے آیا، چلو اب گھر جاؤں گا، خوشحال زندگی گزاروں گا۔ لیکن کیا ہوا؟ جو ہی گھر پہنچا ساتھ ہی کوئی ڈاکہ پڑا اور وہ سارا مال لے کے وہ شخص نکل گئے۔ بتائیے وہ 20 سالوں کی محنت کدھر گئی؟ جوانی کے دن بھی گئے، اتنی تکلیف سے وہ کام اس نے کیے، وہ سارا مال کوئی چور ڈاکو لے گئے۔ بالکل یہی حال اس شخص کا حشر کے دن ہونا۔ دنیا کی ساری زندگی گزاری، اتنی محنتیں، حج کرنے گیا، عمرے کرنے گیا، دوپہریں، راتیں، دن، رمضان کے روزے، بھوکیں، پیاس، کتنا تکلیفوں سے انسان نیکی کرتا ہے۔ اب وہ نیکیاں حشر کے دن ساری کوئی اور لے گیا۔ دنیا داروں کی کیا یہاں بات کی جائے، وہ تو سارا دن یہی کرتے ہیں، ان کا تو کچھ اور ہے نہیں، بس اس کا مال کھا لو، اس کا لے لو، اس کا لے لو، کسی طرح سے زیادتی کر کے کچھ کر کے بس اپنا کچھ بنا، وہ تو لگے ہی اسی پہ ہے نا، چھوڑ دو ان کو۔ تو اندازہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ بنے گا کیا۔ اپنی طرف سے بہت بڑے بڑے عہدوں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں اندازہ ہو کہ ان کی وجہ سے کتنی عوام تکلیف میں ہے، کتنا لوگ پریشان ہیں، کتنا لوگ دکھ میں، لاکھوں اربوں کروڑوں کا جو دکھ ہے وہ تمہیں ہی حشر کے دن جھیلنا ہے۔ آج تو تمہیں اندازہ نہیں ہے نا، آج تو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ آج کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ۔ حشر کے دن پتہ چلے گا، نہ کہ آپ کے پاس عہدہ تھا، آپ کے پاس ایک بڑی اچھی ایک اللہ کی دی ہوئی نعمت تھی، آپ اسے استعمال کرتے لوگوں کی آسانی کے لیے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی عہدہ مانگ کے نہ لینا، یہ تمہارے گلے کا توق بن جائے گا۔ حشر کے دن اس کا پورا حساب دینا پڑ جائے گا کہ اس عہدے کے اوپر آپ تھے، آپ نے کیوں یہ لوگوں کے لیے آسانی نہیں کی۔ آج تو تمہیں بڑا اچھا لگتا ہے نا کہ لوگ تمہیں وزیر کہتے ہیں، ایک ایک لمحہ بھاری پڑے گا جس نے بھی اس لوگوں کے حقوق کے اندر کسی جگہ بھی ڈنڈی ماری۔ تو یہ سارے معاملات ہمیں ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی گزارنی ہوتی ہے، اور اپنی کسی چیز کو اس طرح سے نہ بننے دیجیے گا کہ جس میں کسی مخلوق کی تکلیف انوالو ہو، اللہ کہ وہ تیرے اپنے گھر والے ہوں، اللہ کہ وہ تیرے دوست ہوں، اللہ کہ وہ تیرے رشتہ دار ہوں، اللہ کہ وہ تیرے پیر بھائی پیر بہنیں ہوں، اللہ کہ وہ تیرے قریب رہنے والے ہمسائے ہوں، کوئی بھی ہو جو مخلوق میں سے ہے نا، اگر وہ کسی جگہ تیری وجہ سے تکلیف میں آ گیا تو ساتھ ہی تیرا ڈاؤن فال شروع ہو گیا۔ تو اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ بڑی محبت فرماتا ہے۔ مخلوق کو تکلیف دینے والا کسی صورت بھی چھوٹ نہیں پائے گا، چاہے حشر کے دن اس کا حساب کیا جائے۔ مخلوق کے لیے جو کر رہا ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔